اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بہتان کے بارے میں کچھ اہم معلومات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں بہتان کو بہت آسان اور ہلکے میں لیا جاتا ہے، لیکن یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ بہتان کا حکم کیا ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ بہتان حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور یہ دوزخ میں لے جانے والا کام ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہتان کہتے کسے ہیں اور اس کے بارے میں کیا کیا چیزیں حدیث شریف میں بتائی گئی ہے۔ سب سے پہلے بہتان کی مثال ہمیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ بہتان کہتے کسے ہیں، اس سے ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ آسان انداز میں بہتان کی مثال یوں سمجھیے کہ کسی انسان کے سامنے یا اس کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں کوئی جھوٹ بول رہا ہو۔ مثال کے طور پہ کسی انسان کے سامنے یا پیچھے یہ کہنا کہ وہ ریاکار ہے، یعنی دکھاوا کرنے والا ہے، حقیقت میں وہ دکھاوا کرنے والا نہ ہو، اور اگر ہو بھی تو اس کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو، تو اس طرح کسی کو ریاکار کہنا یہ بہتان ہوا۔ بہتان کی اور ایک مثال یہ ہے کہ کسی نے چوری نہیں کی مگر دوسرے لوگوں نے اس کو ذلیل کرنے کی نیت سے یہ کہا کہ اس نے چوری کی ہے، یہ بھی بہتان ہے۔ اور ایک مثال یہ ہے کہ کسی نے روزہ رکھا، دوسرے لوگوں نے کہا کہ یہ آدمی روزے کی حالت میں کھاتا پیتا ہے، ایسا کہنا بھی بہتان ہے۔ کسی شخص کو یہ کہنا کہ یہ ماں باپ کا نافرمان ہے، جبکہ وہ نافرمان نہ ہو، وہ تو ماں باپ کا فرما بردار ہو، تو کسی فرما بردار کو بھی نافرمان کہنا یہ بھی بہتان ہے۔ کسی کو کہنا کہ یہ غلط تم نے کیا ہے، جب اس کو پتا بھی نہیں کہ میں نے کیا غلط کیا ہے، بس ایسے ہی کہہ دے کہ یہ غلط کام جو ہے تم نے کیا ہے، ایسے کہہ دینا بھی کسی کو یہ بھی بہتان میں آتا ہے، اسے بھی بہتان کہیں گے۔ کسی کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ آدمی گناہیں کرتے پھرتا ہے، گانے وغیرہ سنتا ہے، ایسے کچھ باتیں کہہ دے کسی کے بارے میں اور یہ حقیقت اگر نہ ہو تو اسے بھی ہم بہتان کہیں گے۔ تو ان مثالوں سے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بہتان کسے کہتے ہیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث شریف میں بہتان کے بارے میں کیا بتایا گیا اور اس کی کیا سزا مقرر کی گئی ہے۔ پہلی حدیث ہم آپ کو سنائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی نیت سے اس پر الزام لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم کے پل پر اس وقت تک روکے رکھے گا جب تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے پاک نہ ہو جائے، یعنی اس کو اس بات کا عذاب دیا جائے گا، اس کے بعد میں اس کو آگے بڑھایا جائے گا، یا پھر اس کو جب تک آگے بڑھنے نہیں دیا جائے گا جب تک کہ اس آدمی سے معافی مانگ کر اس کو راضی نہ کر لے۔ یہ حدیث میں بتایا گیا۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی تو اس کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک دوزخیوں کے کیچڑ میں، پیپ میں اور خون میں رکھے گا جب تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نہ نکل جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو زبانوں سے لٹکایا گیا تھا۔ حضور نے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں، انہیں اتنا خطرناک عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ لوگوں پر بہتان لگانے والے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں بہتان کے بارے میں اسلام بتاتا ہے۔ اسی طرح عورتوں پر بہتان لگانا اور بھی زیادہ خطرناک اور نازک بات ہے۔ اسلامی گورنمنٹ میں بہتان کی سزا اگر کسی نے عورت پر تہمت لگا دی یہ زنا کرنے والی ہے تو اس کو 4 گواہوں کی مدد سے ثابت کرنا پڑے گا۔ اگر وہ ثابت نہیں کر سکے گا تو اس پر 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی نیک عورت پر زنا کا الزام لگانا 100 سال کی عبادت کو بیکار کر دیتا ہے۔ تو بہت خطرناک گناہ ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اس سے توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، ہم آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں۔ بہتان سے توبہ کرنے کا طریقہ، بہتان سے توبہ کرنے کے لیے اس توبہ میں 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز، آئندہ کبھی بہتان نہ لگاؤں گا، یہ پکا وعدہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ دوسری چیز، جس پر بہتان لگایا ہے اس سے معافی چاہنا، اس سے معافی مانگنا۔ تیسری چیز، جتنے لوگوں کے سامنے بہتان لگایا ہے سب کے سامنے یہ کہنا کہ میں نے جو الزام لگایا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں،
یہ تمام 3 چیزیں پائی جاتی ہے تو ہی بہتان کی توبہ کا یہی طریقہ بتایا گیا ہے، اسی وقت بہتان کی توبہ ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خطرناک گناہ سے ہم تمام کی حفاظت کرے اور بہتان سے ہم بچیں، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو اس سے بچائے، یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔